شخص جو ہے اس کا جوان بیٹا، اور اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دیا. ارے وہ اے این پی کے ساتھ تھا. ارے اس نے کہا میں نہیں اتارتا، اس نے گولی مار دی اس کو، اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو. آپ کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک پوری ہسٹری ہے، پوری لیگیسی ہے. میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ نہیں لوں گا، میں آپ کو ہسٹورین لوں گا، کیونکہ سارا آپ نے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اپنے چائلڈہڈ سے، اس کے بعد کالج کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر خود پریکٹیکل فیلڈ میں. آپ کالج کے زمانے میں بھی جو ہے وہ آپ اپنے والد صاحب سے بھی اختلاف کر کے ایک الگ جماعت میں رہے، والد صاحب الگ جماعت میں یعنی مطلب ہم محترمہ فاطمہ جرا کے حامی تھے، بالکل وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے حامی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی نافرما برداری ہم کرتے تھے، اللہ اور نہ اپنی رائے وہ ٹھونستے تھے. تو یہ بھی آپ دیکھیں، اپنی رائے ٹھونستے تھے، یہ بھی امپورٹنٹ فیچر ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے نا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا جوان بیٹا جی جی قطر سے آیا کے پی کے میں، اور اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دیا اپنے گھر پر. اچھا، باپ نے کہا اتارو. ارے وہ اے این پی کے ساتھ تھا. ارے اس نے کہا میں نہیں اتارتا، اس نے گولی مار دی اس کو، اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو. اور وہ ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا. اب ساری عمر روئے گا. لیکن اس وقت جذباتی اتنا تھا، اور سارا کچھ اس میں. یہ اتنے ہم جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر اپنی رائے ٹھونسنے کا شوق کتنا ہے. سر یہ کیوں اتنی، میں آپ سے سننے کا اس لیے میں نے آپ کو وہ پوائنٹ بتایا کہ آپ ایک ہی گھر کے اندر دو مختلف اور بہت مختلف، ایک ڈکٹیٹر ہے اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے بانی کہ لڑی چلی آ رہی ہے سارا کچھ. بہت میں فاطمہ جناب، اس وقت بھی اتنا کانفلکٹ آف اوپینین تھا، اتنی جلدی کانفلکٹ آ کیسے گیا تھا یہ لیڈرشپ کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آزادی کے بعد جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا نا جی، وہ چلا نہیں ہے. یعنی گاڑی جو ہے نا وہ پٹری پہ نہیں چلی. کبھی پٹری اکھاڑ دی، اینڈ دس از فرام دا ڈے ون. کبھی گاڑی نیچے اتار دی. لیکن ابتدائی کچھ عرصہ چھوڑ کے آپ دیکھیں نا، آپ جب لیاقت علی خان کا دور ہے، جی جی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو تحریک پاکستان تھی نا، جی جی، اس کو 1.5 لیڈر تھے. اس کے 1.5 لیڈر، ایک قائد اعظم تھے اور آدھے لیاقت علی خان. اتنا امپورٹنٹ تھا وہ سارا. بس اس کے بعد پھر سارے جو تھے، پورے دو بھی نہیں سن، بس ڈیڑھ. ہاں بس. تو وہ بھی جو لیاقت علی خان تھے وہ آدھے تھے، یعنی قائد اعظم کے مقابلے میں. ہاں. لیکن ان کے مقابلے کا بھی کوئی نہیں تھا. پھر لیاقت علی خان بھی آدھے تھے، لیکن اس میچ پہ بھی کوئی کوالیفائی نہیں کرتا تھا. تو جب لیاقت علی خان جو ہیں وہ رخصت ہو گئے، جی جی، تو ہر چیز بے قابو ہو گئی. دیکھیے اس وقت تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، بالکل ایسے، اور مسلم ایک ہی پارٹی تھی. جی جی، جو اپوزیشن تھی نا، وہ تو چند ارکان تھے کانگریس کے، وہ جہاں وہ اپوزیشن میں تھے. ادروائز کوئی اپوزیشن نہیں تھی اسمبلی میں. اپوزیشن تھی کوئی نہیں، سنگل پارٹی سارا کچھ. اس کے اندر کے ایسے معاملات ہوئے، اور وہ ایسی بے تدبیری ہوئی کہ اس کے اندر ہی لوگ جو تھے ایک دوسرے کے درپے ہو گئے. ارے تو دیکھیں نا، وہ جو چلا ہے ہمارا سلسلہ، یعنی 1958 تک پھر بھی ایک لشٹم پشٹم چلتے رہے. کچھ ہوتا رہا، جو نا تجربہ کار لوگ تھے تجربہ حاصل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور ملک جو ہے اس کو چلایا انہوں نے. بالکل صحیح. اور پاؤں پہ کھڑا کیا ایک لحاظ سے. ہاں. لیکن سیاست کا حال یہ تھا نا کہ اب خواجہ ناظم الدین آپ کے جب قائد اعظم جی جی رخصت ہوئے، تو لیاقت علی خان نے فیصلہ کیا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب ان کو سیکرٹری جنرل وہ ہوں گے اپنا وہ گورنر جنرل. تو گورنر جنرل وہ تھے بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، بالکل مشرقی بنگال کے. ان کو گورنر جنرل بنا دیا. ہاں. اور وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ بہت بہتر آدمی تھے گورنر جنرل بننے کے لیے. اوکے، ٹھیک ہے نا. اب جب لیاقت علی خان رخصت ہوئے، اب جو خواجہ ناظم الدین کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم بن جائیں. اب وہ گورنر جنرل کے طور پر مسلم لیگ کی پارٹی چھوڑ چکے تھے، ٹھیک ہے نا. جی بالکل ٹھیک. اس کا حصہ نہیں تھے، اسمبلی کے رکن نہیں تھے. ہاں. لیکن فیصلہ کیا انہیں وزیر اعظم بنانا ہے، انہیں وزیر اعظم بنا لیا. اور اس کے بعد سوچا کہ ایک
یہ جو ایک مغربی پاکستان کی جو نمائندگی کے لیے ایک غلام محمد جو ہیں جی 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 جو بیمار آدمی تھے اس وقت, بالکل بالکل ہیں, ان کو بنا دیں گورنر جنرل, ایک بس عہدہ دے کے ان کو بٹھا دیں گے. آپ دیکھ لیں پھر ہوا کیا. اب وہ ساری ہماری جو یعنی بیوروکریسی ہے, ہماری فوجی بیوروکریسی ہے, ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بالکل صحیح. اور خواجہ ناظم الدین کو انہوں نے ڈسمس کر دیا. اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ 1958 تک بھی حالات جو تھے ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے, ایک پارٹی ہونے کے باوجود. اس وقت سنگل پارٹی تھی اور پھر بھی چیزیں قابو میں, اب تو نہیں آ رہی اب تو ڈھیر لگا ہوا ہے. لیکن نہیں ہو جو بھی مشکلات تھیں, ہاں جی, ہم نے 1954 میں دستور بنا لیا. بالکل صحیح. پہلی ریڈنگ مکمل ہو گئی اس کی. ہاں, اسمبلی نے اس کو پہلی خواندگی جسے کہتے ہیں جو ہو گئی, ہاں جی, اپروو کر دیا. اس کے بعد ڈسمس کر دیا اس کو اسمبلی کو, گورنر جنرل نے. ڈیزالو ہو گئی. اندازہ لگائیے آپ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب کھیل جو ہے مزید خراب ہوا تو فوج جو ہے آ گئی اس میں, ایوب خان آ گئے. اگر ایوب خان نہ آتے پھر بھی ہم چلتے چلتے یعنی سیکھ لیتے, کچھ گرتے پڑتے کرتے, کچھ سیکھ لیتے. تالاب میں دھکا دے دیا تھا نا, جیسے تیرنا آ ہی جاتا. ہاں, کچھ آ رہے تھے ہاتھ پاؤں مار لیتے, لیکن پھر تالاب سے نکال دیا گیا. اور جو وہ پولیٹیشینس تھے جو کچھ تھوڑا تجربہ حاصل کر لیا تھا, ان کی ایک کمٹمنٹ بھی تھی, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سیاست سے باہر نکال دیے گئے, ایبڈو ہو گئے, بالکل فارغ ہو گئے. 6-7 سال تو ان کو اجازت ہی نہیں ملی. ارے تو دیکھیے ہمارے ہاں انڈیا میں کیا ہوا. انڈیا میں پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے, ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل بنے. وہی پارلیمانی نظام اپنی پوری روایت کے ساتھ مستحکم ہو گیا. 16 سال جو ہیں 17 سال نہرو زندہ رہے, نو ifs and buts, وہ ویسے ہی وہ پیٹرن وہ چلتا رہا, وزیر اعظم رہے. ہاں, پورے ایک ان کا لیڈرشپ تھی ان کی. اصل تو کانگریس کے لیڈر وہی تھے. بالکل صحیح. گاندھی جی تو کانگریس میں اس طرح شامل ہی نہیں تھے, دوانے کے ممبر نہیں تھے. ہاں بالکل, ان کا تو روحانی معاملہ تھا. بالکل. مگر وہ اب جو آزادی کی تحریک ہے اس میں پریکٹیکلی جو پنڈت نہرو جو تھے اس کے لیڈر تھے. بالکل ایسے. اور کانگریس جو تھی وہ آرگنائز بھی ہو چکی تھی. صحیح. اور ایک پارٹی کے طور پر اس کی جڑیں بھی تھی عوام میں. تو انہوں نے جو نہرو کو موقع ملا تو وہاں وہ جمہوریت جو تھی وہ اپنے اچھے طریقے سے جڑیں پکڑ گئی. ارے اور ہمارے ہاں جو ادارے تھے, بیوروکریسی, ہماری سول بیوروکریسی پہلے, پھر ہماری فوجی بیوروکریسی, پھر ہمارے سیاستدان, وہ اس میں دیگا مشتی میں مبتلا ہو گئے. اور پھر ہم نے جب ان کو بے دخل فوج آ گئی, جو ایک دستور ہم نے بنایا تھا 1956 میں, 9 سال کی محنت کے بعد, بالکل صحیح, پورے ملک نے اس کو تسلیم کر لیا. ہر شخص نے اس کے بنانے میں یعنی تمام لیڈرشپ ہماری شامل تھی. جو مولوی فضل الحق تھے شیر بنگال, وہ وزیر داخلہ تھے چودھری محمد علی کی کابینہ میں. صحیح. چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے, تو دونوں نے مل کر یہ دستور بنایا تھا. بالکل صحیح. سہروردی صاحب اپوزیشن میں تھے, لیکن انہوں نے بھی اس کے تحت پھر وزیر اعظم بنے, وہ انہوں نے بھی قبول کیا. ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تیار ہو گیا آپ کے مملکت کو چلانے کے لیے. اس کنسنسس کو ماشاء اللہ جو تھا اس نے توڑ دیا. سکندر مرزا نے اور ایوب نے مل کر اس کنسنسس کو توڑ دیا اور اقتدار پہ قابض ہو گئے. ارے وہاں سے جو پہلی اینٹ ہے رکھی گئی ٹیڑھی, پر عمارت تو آج تک سیدھی ہو نہیں سکی.